ربیع الاول میں سورۃ النبی تعارف یہ دستاویز بچوں کے لیے آسان پیاری اور سبق آموز کہانیاں پیش کرتی ہے جن میں حضور اقدس کی زندگی کے چند خوبصورت اور معنی خیز واقعات ربیع الاول کے ماحول میں بیان کیے گئے ہیں۔ کہانیوں کا مقصد بچوں کے دلوں میں پان رسول نے کی سچائی، رحمدلی اور قربانی کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ ہر کہانی کے آخر میں سادہ اخلاقی سبق ملے گا تاکہ بچے آسانی سے سمجھ سکیں اور عمل کریں۔ کہانی ایک نور کی آمدولادت رسول کریم الفاق زمانے کی بات ہے جب مکہ میں لوگ روزمرہ کے کام کر رہے تھے۔ اسی شہر میں ایک گھر میں ایک خوشی کا پیغام آیا۔ حضرت ایمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، ایک ایسا بچہ جس کی زندگی دنیا کے لیے روشنی بن گئی۔ اس بچے کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے آنے سے خوشبو سی پھیل گئی، آسمان تھوڑا روشن ہو گیا اور گھر میں خوشیاں چھا گئیں۔ جب وہ بڑا ہوا تو سب نے اسے نرمی، شائستگی اور محبت سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، مسکراتا اور بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتا۔ الفاق دن جب وہ بڑے ہوئے تو ایک سرد رات میں خاندان نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر لوگوں میں بہت بڑا کام کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص نرمی اور عجز تھا۔ لوگ اسے محبت سے دیکھتے اور کہتے یہ بچہ بہت خاص ہے۔ سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی ہستی بھیجی جو سب کے لیے رحمت اور محبت کا پیغام لے کر آئی۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ خان دو سچ کا ستارہ، چھوٹے عہد امین۔ الفاق چھوٹا سا قصبہ، روشن بازار اور گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچیاس گلی میں ایک نرم دل اور سچا بچہ رہتا تھا جس کا نام تھا محمد۔ وہ بچپن سے ہی سچ بولنے اور وعدہ پورا کرنے کے لیے مشہور تھا۔ لوگ اسے الامین کہتے تھے جس کا مطلب ہے ایماندار، قابل اعتبارات۔ دن بچے کھیل رہے تھے، اچانک ایک خوبصورت رنگین کپڑا گلی میں پڑا۔ دکھا سب کے دل میں آیا کہ یہ کون سا قیمتی کپڑا ہے، کسی کا نہیں تھا اور ہر کوئی سوچنے لگا کہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لیا جائے۔ مگر محمد نے کہا ہمیں سب سے پہلے تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کپڑا کس کا ہے۔ وہ سچ بولنے اور انصاف کرنے والے تھے۔ انہوں نے کپڑا اسی کے گھر پہنچایا جو اسے کھو بیٹھا تھا۔ اس کے مالک نے غمزدہ چہرہ کے ساتھ کہا میں نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ کبھی مل جائے۔ محمد کو دیکھ کر سب نے خوشی محسوس کی۔ اس دن اس بچے کی سچائی اور ایمانداری نے پورے گاؤں کو سکھایا کہ سچ ہمیشہ چمکتا ہے۔ سچائی اور بھروسہ وہ خزانہ ہے جو دوسروں کو بہت آسانی سے ملتے۔ آؤ ہم ہمیشہ سچ بولنا اور دوسروں کا حق واپس دینا چاہیے۔ کہانی 3 غار ہرا کا روشن راز۔ پہلی وہی محمد جب بڑے ہوئے تو وہ اکثر غور و فکر کے لیے پہاڑوں پر چلے جاتے۔ انہیں لوگوں کی مشکلات اور دکھ محسوس ہوتے تھے۔ ایک دن وہ غار ہرا میں چلے گئے تاکہ اللہ سے بات کریں اور راستہ تلاش کریں کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے لایا جائے۔ رات کے ایک ساکت لمحے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے اقر، یعنی پڑھو۔ محمد نے جواب دیا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ نے نیکی، محبت اور صبر کا پیغام بھیجا۔ اس دن پہلی وحی آئی اور یہ پیغام بڑا آسان اور محبت بھرا تھا، لوگوں کو اچھا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا اور اللہ کی عبادت سکھانا۔ جب محمد واپس آئے تو ان کے دل میں ایک نیا جذبہ تھا۔ وہ جان گئے کہ انہیں دنیا کو ایک روشن راستہ دکھانا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے انسانوں کے لیے ایک عظیم پیغام بھیجا، محبت، رحمت اور ہدایت۔ سبق اللہ سے بات کرنے کے لیے ہمیں خاموشی اور دل کی سچائی چاہیے۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل نظر آئے تو دعا کریں اور صبر کے ساتھ اچھا راستہ تلاش کر کوہان چار مدینہ کی مسکان، ہجرت اور بھائی چارہ۔ ایک دن محمد نے دیکھا کہ مکہ میں بہت ساری تکالیف ہیں، بہت سے لوگ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک نئے شہر مدینہ کی طرف جائیں جہاں لوگ ان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کریں گے۔ یہ سفر ہجرت کہلاتا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو مدینی لوگوں نے ان کا بہت استقبال کیا۔ وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی جہاں لوگ اکٹھے ہو کر دعا کرتے، سیکھتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتی۔ نبی نے سب کو سکھایا کہ ہم سب ایک خاندان ہیں، امیر ہو یا غریب، سب ایک دوسرے کے بھائی۔ آواق دن مدینہ میں ایک غریب عورت کی لکڑی کی ڈھیر جل گئی اور وہ پریشان ہو گئی۔ نبی نے فوراً مدد کا حکم دیا، لوگوں نے مل کر اس کی مدد کی اور وہ عورت مسکرا کر بولی اب میرا گھر دوبارہ روشن ہوگا۔ نبی بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، یوں انہیں اپنی گود میں رکھتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کو اچھے قصے سناتے۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کو اپنی چادر میں لیا اور کہا یہ میرا پیارا ہے،
اس محبت نے بچوں کے دلوں میں ایمان اور خوشی بیرت سب بھائی چارہ مدد اور مل جل کر رہنا بہت اہم ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب وہ پریشان ہوا۔ کھان 5 چالاکی نہیں، شفقت، حسن سلوک اور مصطفیٰ کی رحمدلی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ نبی بازار میں چل رہے تھے تو ایک چھوٹا سا کتا بھوکا محسوس ہوا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نبی نے اس کتے کو دیکھا، اسے دودھ پلایا، کھانا دیا۔ بچوں کے لیے کہانی میں ایسے واقعات اس انداز میں بیان کیے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں میں شفقت بڑھے۔ اسی طرح ایک دن ایک غریب آدمی آیا جو بہت تھکا ہوا تھا۔ نبی نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اپنے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات سن۔ لوگوں نے پوچھا، اب کیوں اتنی مہربانی کرتے ہیں؟ نبی نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہانی بچوں کو سکھاتی ہے کہ طاقت اور عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سخت ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نرم دل، رحم دل اور مددگار ہوں۔ سبق: جب ہمارے پاس کچھ ہو تو ہمیں بانٹنا چاہیے۔ محبت اور رحم دل ہونا بہترین خوبی ہے۔ کہانی 6 چاندنی رات اور صبر کی مثال۔ مشکلات میں ثابت قدمی ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا۔ اس نے سنا کہ نبی نے بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا مگر وہ صبر کرتے رہی۔ جب بھی ڈرتا، غمگین ہوتا تو وہ اپنے والد سے پوچھتا، ہم کیسے صبر کریں؟ والد نے بتایا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ دل میں امید، دعا اور عمل رکھیں۔ انہوں نے کو بتایا کہ نبی جب مشکل میں ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے اور لوگوں کی مدد کرتے، یہی صبر ہے۔ مشکل کے وقت بھی اچھائی کرنا۔ ایک رات نے دیکھا کہ چاند بہت روشن ہے اور اس نے سوچا کہ وہ بھی نبی کی طرح صبر کرے گا۔ اگلے دن اس نے ایک بوڑھے پڑوسی کی چائے بنائی اور اس کی مدد کا بوڑھے خوش ہوا اور نے احساس کیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سبق: مشکل وقت میں ہمت اور صبر رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں، یہی سب سے بڑا جیت ہے۔ اختتام: پیغام محبت نے کی اور عمل۔ یہ چھوٹی کہانیاں بچوں کے لیے اس لیے بنائی گئیں تاکہ وہ پان رسول کو قریب سے محسوس کریں اور جانیں کہ اپنے ہمیں محبت، صبر، سچائی اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں نبی کریم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں نیکی اور شفقت اپنانی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کہانیوں کو مزید ایوٹی چھوٹے کرداروں میں تقسیم کر کے تصویروں کے ساتھ بچوں کے لیے تیار کر دوں، ہر کہانی کے لیے سوالات اور سرگرمیاں بھی بنا دوں تاکہ بچے کھیل کھیل میں سیکھ سکیں۔ بہت پیارا سلام اور درود نبی پر بیج۔ ربیع الاول میں سورۃ النبی بچوہے کے لیے کہانی نما مضمون تمہیدے۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک خوبصورت سفر پر چلیں گے۔ یہ سفر ہے حضرت محمد کی زندگی کا جو ہمیں اچھائی، سچائی، محبت اور رحم دلی سکھاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے کیونکہ اسی ماہ میں حضور پاک کی ولادت باسعادت واقع ہوئی۔ یہ کہانی آسان زبان میں ہے تاکہ تم اسے پڑھ کر نہ صرف خوش ہو بلکہ زندگی کے اہم سبق بھی سیکھو۔ ایک بچپن اور نسم پاک حضرت محمد کا شمار انسانوں میں سب سے اچھے اور بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ بچپن میں ہی اب یتیم ہو گئے، یعنی اب کے والد بہت چھوٹے تھے اور والدہ بھی جلد انتقال کر گئیں۔ پھر اب کا نام چچا ابو طالب نے اپنے پاس رکھا اور اب کا خیال رکھا۔ بچپن میں اب بہت ذنون، نرم دل اور سچے مزاج کے تھے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جب اب کے ارد گرد لوگ جھوٹ بولتے، جھگڑا کرتے تو اب خاموش رہ کر سوچتے اور ہمیشہ سچ کی پرورش کرتی۔ اس وجہ سے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچا اور قابل اعتماد آدمی۔ جوانی اور کاروبار: جب اب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ اب بہت ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے تاجر حضرت خدیجہ نے آپ کی سچائی اور دیانتداری دیکھی اور آپ کو اپنی تجارت کے لیے ساتھ لیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کیا اور آپ کے گھر ایک خوشگوار خاندان وجود میں اجازت۔ خدیجہ آپ کی زندگی میں بڑی مدد تھیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ حسن رفتار رکھتی تھیں۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایمانداری کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب انسان سچا اور سیدھا ہو تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور مشکل وقت میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ 3 خان کعبہ کے نزدیک غور و فکر غار حرا: ایک اہم واقعہ جو حضور پاک کی زندگی کی شروعات تھا وہ ہے غار حرا کا واقعہ۔ جب آپ اکثر راتوں میں عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں جاتے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا۔ پہلا پیغام جب آپ پر نازل ہوا تو آپ بہت ڈرے، مگر اسی پیغام کے ساتھ آپ کی زندگی بدل گئی۔ اس پیغام کے ذریعے آپ کو نبوت یعنی اللہ کے خاص پیغمبر بنا دیا گیا۔ یہ پیغام محبت، انصاف اور لوگوں کو سچائی کی طرف بلانے کا تھا۔ 4
غام حق پہنچانا لوگوں کو بتانا شروع کرنا جب حضور پاک نے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق کا پیغام دیا تو کچھ لوگوں نے خوشی سے قبول کیا اور بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئی اپنے سب اور حکمت کے ساتھ سب کو سمجھایا اپنے بتایا کہ اللہ ایک ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آنا چاہیے جھوٹ چوری ظلم سب غلط ہیں کہانی کے انداز میں سمجھو ایک دن اپنے ایک بچے کو نصیحت کی کہ دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھو جھوٹ نہ بولو بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں سے محبت سے پیش آؤ اسی طرح اپنے پورے معاشرے کو نیکی سکھائی 5 خوبصورت اخلاق دوسروں کے ساتھ محبت حضور پاک کے اخلاق اتنے نیک تھے کہ لوگ اب سے محبت کرتے تھے اب ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے غریب امیر چھوٹا اور بڑا سب اب مسکراہٹ کے ساتھ ملتے غریب کا ہاتھ پکڑتے بیمار کی عیادت کرتے اور بچوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ایک حدیث مختصر انداز میں بتاتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں اخلاق حسنہ سے مکمل کیا گیا ہوں یعنی اب کا حسن اخلاق ہی اب کی پہچان تھی تم بھی اپنے گھر اور سکول میں اسی طرح اچھے برتاؤ کو اپناؤ مسکراؤ مدد کرو جھوٹ نہ بولو اور جھگڑے کم کرو 6 صبر اور برداشت مشکلات میں ثابت قدمی جب اپنے سچائی کا غام دیا تو کئی لوگ ناراض ہوئے تکلیفیں آئیں لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا آپ کا تذلیل کیا گیا مگر اللہ کی راہ میں اپنے صبر کیا صبر کا مطلب ہے مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہنا اور اچھائی کا راستہ اختیار کرنا سب سے دل مضبوط ہوتا ہے اور خدا کے وعدے ہمیشہ سچ ہوتے ہیں ایک مشہور واقعہ ہے جب مکہ کے لوگ بہت زیادتی کرتے مگر اپنے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا بلکہ محبت اور دعا سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھے کام کا بدلہ اچھائی سے ہوتا ہے نہ کہ برا کر کے ساتھ ہجرت مدینہ نیا آغاز جب مکہ میں مشکلات بڑھ گئیں تو اللہ نے حکم دیا کہ اب مدینہ منتقل ہوا واقعہ ہجرت کہلاتا ہی ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک نئی کمیونٹی بنی جہاں مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا مدینہ والوں نے آپ کو اپنا رہنما اور امیر مانا وہاں اپنے مسجد بنوائی جہاں لوگ پڑھتے سیکھتے اور ایک خاندان کی طرح رہتے ہجرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب حالات خراب ہوں تو راستہ بدل کر بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے نیکی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی کا نیا آغاز کیا جا سکتا ہے 8 مدینہ میں عدل و انصاف اور بھائی چارہ مدینہ میں اپنے انصاف اور بھائی چارے کی ایسی مثالیں قائم کیں جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی ہیں اپنے بتایا کہ ہر آدمی چاہے کوئی بھی ہو امیر غریب بڑا چھوٹا سب کے ساتھ عدل سے پیش آنا چاہیے اپنے مساجد میں بچوں عورتوں بزرگوں سب کو سکھایا کہ حق اور انصاف کی پہچان کیا ہے ایک روز رسول کریم نے کھانے میں سب کے لیے برابر حصہ رکھا غریبوں کو پھل کھلائے اور سب بچے خوش ہوئے بچوں اس کا پیغام یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ برابر رہو اور بانٹ کر کھاؤ یہی بھائی چارہ ہے نو تعلیم اور سادگی زندگی کے آسان اصول حضرت محمد سادہ زندگی گزارتے تھے اپنے ہمیں سکھایا کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں اکٹھا نہ کرو ضرورت والے کو دو اور کما کر بھی عاجزی اختیار کرو اپنے پڑھائی اور سیکھنے کی بہت اہمیت بتائی بچوں جب تم پڑھتے ہو سیکھتے ہو اور اچھے اخلاق اپناتے ہو تو تم بھی اس راہ کے روشن ستارے بن سکتے ہو 10 بچوں سے محبت خاص رشتہ رسول کریم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اب خود بچوں کے ساتھ کھیلتے ان کے بال سہلاتے مسکراتے اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت حسن اور حسین ردفن سیرت کا حوالہ آپ کی گود میں آتے تو اب خوش ہو جاتے یہی محبت آپ کا خاص خصلت تھی تم بھی اپنے چھوٹوں بہن بھائیوں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ 11 سچائی ایمانداری اور معافی اہم سبق اپنے ہمیشہ سچ بولنے ایمانداری اختیار کرنے اور غلطی ہونے پر معاف کر دینے کی تلقین کی معافی دینے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور رشتہ مضبوط رہتے ہیں ایک دن کسی نے اب سے زیادتی کی پھر بھی اپنے معاف کر دیا یہ سب کو بہت حیران کر گیا تم بھی جب کسی کو معاف کرو گے تو گھر میں محبت بڑھے گی اور تمہارے دوست بھی تمہیں پسند کریں گے 12 رسول کی نماز اور دعا تعلقن اللہ اب ہر روز اللہ کے ساتھ بات کرتے نماز پڑھتے اور دعا کرتے دعا کے ذریعے ہم اپنے دل کی بات اللہ سے کہتے ہیں بچوں جب تم دعا کرو تو اپنے والدین اساتذہ اور دوستوں کے لیے بھی دعا کرنا اس سے محبت بڑھتی ہے اور دل سکون پاتا ہے 13 خوبصورت سوئی چند چھوٹے واقعات یہاں چند مختصر اور آسان واقعات ہیں جو بچوں کو یاد رہنے میں مدد دیں مسکراہٹ کا تحفہ رسول کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے یعنی مسکرانا بھی دوسروں کو خوشی دینے کا طریقہ ہی طبیعت اپنے کبھی کسی پر زور نہیں ڈالا ہمیشہ نرمی سے بات کی مہربانی جانوروں سے
ایک بار اپنے کسی کو خبردار کیا کہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو کیونکہ وہ بھی مخلوق خدا آؤ معاف کرنا جس نے آپ پر ظلم کیا اپنے آخر میں معاف کر دیا اس سب کے دل جیت لیتا ہے 14 ربیع الاول میں جشن محبت اور یاد جب ربیع الاول آتا ہے تو مسلمان حضور پاک کی شان میں دل سے خوش ہوتے ہیں مگر اصل جشن وہ ہے جو ہم اپنے دل میں کریں یعنی اچھے کام کریں بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں سچ بولیں اور ہمدردی کر بالاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہر دن رسول کے طریقے پر چلی نہ صرف ولادت کے دن 15 بچوں کے لیے عملی مشقیں ایک چھوٹا سا چیلنج ابھی تمہیں چند آسان کام بتاتا ہوں جنہیں کر کے تم نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہو ایک ہر روز ایک اچھی بات کرو کسی کی مدد کرو کسی کو مسکرا دو سچ بولنے کی کوشش کرو اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگو 3 اپنے گھر میں کسی بزرگ کی خدمت کرو کمرہ صاف کرو کھانا میں ہاتھ بٹا ہر رات دعا میں اپنے والدین اور دوستوں کے لیے پل دعا کرو 5 دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ 5 مشقیں اگر تم ہفتے بھر کریں تو تم واقعی نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو گنجا سورۃ النبی کا خلاصہ بچوں کے لیے پیاری بات یہ ہے کہ حضور پاک کی زندگی عظیم مثال ہے جس سے ہم محبت ایمانداری صبر عدل اور ہمدردی سیکھتے ہیں ربیع الاول ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں نہ صرف جشن منانا ہے بلکہ اپنی زندگی میں بھی وہ خوبیاں لانی ہے جو رسول کریم نے ہمیں سکھائیں تم چھوٹے ہو مگر تم بڑے کام کر سکتے ہو اپنے گھر سکول اور محلے میں اچھے کام کر کے تم بھی ایک ننھے سے رسولی پیغامبر بن سکتے ہو محبت امن اور سچائی وہ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا اے اللہ ہمیں رسول کریم کے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں سچائی محبت اور ہمدردی سکھا اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے آمین اگر تم چاہو تو میں اس کے مطابق ایک بچوں کے لیے تصویری کہانی کی شروعات درمیان اور انجام کے ساتھ اور آسان سوالات والا ورک شیٹ بھی بنا دوں تاکہ اسکول گھر میں سننا آسان ہو بتاؤ کیا بناؤں ربیع الاول میں سورۃ النبی تعارف یہ دستاویز بچوں کے لیے آسان پیاری اور سبق آموز کہانیاں پیش کرتی ہے جن میں حضور اقدس کی زندگی کے چند خوبصورت اور معنی خیز واقعات ربیع الاول کے ماحول میں بیان کیے گئے ہیں کہانیوں کا مقصد بچوں کے دلوں میں پان رسول نے کی سچائی رحمدلی اور قربانی کے جذبات کو فروغ دینا ہے ہر کہانی کے آخر میں سادہ اخلاقی سبق ملے گا تاکہ بچے آسانی سے سمجھ سکیں اور عمل کریں کہانی ایک نور کی آمدولادت رسول کریم الفاق زمانے کی بات ہے جب مکہ میں لوگ روزمرہ کے کام کر رہے تھے اسی شہر میں ایک گھر میں ایک خوشی کا پیغام آیا حضرت ایمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ایک ایسا بچہ جس کی زندگی دنیا کے لیے روشنی بن گئی اس بچے کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے آنے سے خوشبو سی پھیل گئی آسمان تھوڑا روشن ہو گیا اور گھر میں خوشیاں چھا گئیں جب وہ بڑا ہوا تو سب نے اسے نرمی شائستگی اور محبت سے دیکھا وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا مسکراتا اور بچوں کے ساتھ پیار سے پیش اتعلفاق دن جب وہ بڑے ہوئے تو ایک سرد رات میں خاندان نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر لوگوں میں بہت بڑا کام کرے گا کیونکہ اس کے اندر ایک خاص نرمی اور عجز تھا لوگ اسے محبت سے دیکھتے اور کہتے یہ بچہ بہت خاص ہے سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی ہستی بھیجی جو سب کے لیے رحمت اور محبت کا پیغام لے کر آئی ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے خان دو سچ کا ستارہ چھوٹے عہدیں امین الفاق چھوٹا سا قصبہ روشن بازار اور گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچیاس گلی میں ایک نرم دل اور سچا بچہ رہتا تھا جس کا نام تھا محمد وہ بچپن سے ہی سچ بولنے اور وعدہ پورا کرنے کے لیے مشہور تھا لوگ اسے الامین کہتے تھے جس کا مطلب ہے ایماندار قابل اعتبارات دن بچے کھیل رہے تھے اچانک ایک خوبصورت رنگین کپڑا گلی میں پڑا دکھا سب کے دل میں آیا کہ یہ کون سا قیمتی کپڑا ہے کسی کا نہیں تھا اور ہر کوئی سوچنے لگا کہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لیا جائے مگر محمد نے کہا ہمیں سب سے پہلے تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کپڑا کس کا ہے وہ سچ بولنے اور انصاف کرنے والے تھے انہوں نے کپڑا اسی کے گھر پہنچایا جو اسے کھو بیٹھا تھا اس کے مالک نے غمزدہ چہرہ کے ساتھ کہا میں نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ کبھی مل جائے محمد کو دیکھ کر سب نے خوشی محسوس کی اس دن اس بچے کی سچائی اور ایمانداری نے پورے گاؤں کو سکھایا کہ سچ ہمیشہ چمکتا ہے سچائی اور بھروسہ وہ خزانہ ہے جو دوسروں کو بہت آسانی سے ملتے آؤ ہم ہمیشہ سچ بولنا اور دوسروں کا حق واپس دینا چاہیے کہانی 3
غار ہرا کا روشن راز پہلی وہی محمد جب بڑے ہوئے تو وہ اکثر غور و فکر کے لیے پہاڑوں پر چلے جاتے، انہیں لوگوں کی مشکلات اور دکھ محسوس ہوتے تھے۔ ایک دن وہ غار ہرا میں چلے گئے تاکہ اللہ سے بات کریں اور راستہ تلاش کریں کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے لایا جائے۔ رات کے ایک ساکت لمحے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، اقر یعنی پڑھو۔ محمد نے جواب دیا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ نے نیکی، محبت اور صبر کا پیغام بھیجا۔ اس دن پہلی وحی آئی اور یہ پیغام بڑا آسان اور محبت بھرا تھا، لوگوں کو اچھا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا اور اللہ کی عبادت سکھانا۔ جب محمد واپس آئے تو ان کے دل میں ایک نیا جذبہ تھا، وہ جان گئے کہ انہیں دنیا کو ایک روشن راستہ دکھانا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے انسانوں کے لیے ایک عظیم پیغام بھیجا، محبت، رحمت اور ہدایت۔ سبق: اللہ سے بات کرنے کے لیے ہمیں خاموشی اور دل کی سچائی چاہیے۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل نظر آئے تو دعا کریں اور صبر کے ساتھ اچھا راستہ تلاش کر کوہان چار مدینہ کی مسکان، ہجرت اور بھائی چارہ۔ ایک دن محمد نے دیکھا کہ مکہ میں بہت ساری تکالیف ہیں، بہت سے لوگ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک نئے شہر مدینہ کی طرف جائیں جہاں لوگ ان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کریں گے۔ یہ سفر ہجرت کہلاتا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو مدینی لوگوں نے ان کا بہت استقبال کیا۔ وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی جہاں لوگ اکٹھے ہو کر دعا کرتے، سیکھتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتی۔ نبی نے سب کو سکھایا کہ ہم سب ایک خاندان ہیں، امیر ہو یا غریب، سب ایک دوسرے کے بھائی دن مدینہ میں ایک غریب عورت کی لکڑی کی ڈھیر جل گئی اور وہ پریشان ہو گئی۔ نبی نے فوراً مدد کا حکم دیا، لوگوں نے مل کر اس کی مدد کی اور وہ عورت مسکرا کر بولی، اب میرا گھر دوبارہ روشن ہوگا۔ نبی بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، یوں انہیں اپنی گود میں رکھتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کو اچھے قصے سناتے۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کو اپنی چادر میں لیا اور کہا، یہ میرا پیارا ہے۔ اس محبت نے بچوں کے دلوں میں ایمان اور خوشی بیرت سب بھائی چارہ، مدد اور مل جل کر رہنا بہت اہم ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب وہ پریشان ہوا۔ کھان پانچ چالاکی نہیں، شفقت، حسن سلوک اور مصطفیٰ کی رحمدلی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ نبی بازار میں چل رہے تھے تو ایک چھوٹا سا کتا بھوکا محسوس ہوا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نبی نے اس کتے کو دیکھا، اسے دودھ پلایا، کھانا دیا۔ بچوں کے لیے کہانی میں ایسے واقعات اس انداز میں بیان کیے جا سکتے ہیں تاکہ بچوں میں شفقت بڑھے۔ اسی طرح ایک دن ایک غریب آدمی آیا جو بہت تھکا ہوا تھا۔ نبی نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اپنے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات سن۔ لوگوں نے پوچھا، اب کیوں اتنی مہربانی کرتے ہیں؟ نبی نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہانی بچوں کو سکھاتی ہے کہ طاقت اور عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سخت ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نرم دل، رحم دل اور مددگار ہوں۔ سبق: جب ہمارے پاس کچھ ہو تو ہمیں بانٹنا چاہیے۔ محبت اور رحم دل ہونا بہترین خوبی ہے۔ کہانی 6 چاندنی رات اور صبر کی مثال۔ مشکلات میں ثابت قدمی ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا۔ اس نے سنا کہ نبی نے بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا مگر وہ صبر کرتے رہی۔ جب بھی ڈرتا، غمگین ہوتا تو وہ اپنے والد سے پوچھتا، ہم کیسے صبر کریں؟ والد نے بتایا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ دل میں امید، دعا اور عمل رکھیں۔ انہوں نے کو بتایا کہ نبی جب مشکل میں ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے اور لوگوں کی مدد کرتے، یہی صبر ہے۔ مشکل کے وقت بھی اچھائی کرنا۔ ایک رات نے دیکھا کہ چاند بہت روشن ہے اور اس نے سوچا کہ وہ بھی نبی کی طرح صبر کرے گا۔ اگلے دن اس نے ایک بوڑھے پڑوسی کی چائے بنائی اور اس کی مدد کا بوڑھے خوش ہوا اور نے احساس کیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سبق: مشکل وقت میں ہمت اور صبر رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں، یہی سب سے بڑا جیت ہے۔ اختتام پیغام: محبت، نیکی اور عمل۔ یہ چھوٹی کہانیاں بچوں کے لیے اس لیے بنائی گئیں تاکہ وہ پان رسول کو قریب سے محسوس کریں اور جانیں کہ اپنے ہمیں محبت، صبر، سچائی اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں نبی کریم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں نیکی اور شفقت اپنانی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کہانیوں کو مزید ایوٹی چھوٹے کرداروں میں تقسیم کر کے تصویروں کے ساتھ بچوں کے لیے تیار کر دوں، ہر کہانی کے لیے سوالات اور سرگرمیاں بھی بنا دوں تاکہ بچے کھیل کھیل میں سیکھ سکیں۔ بہت پیارا سلام اور درود نبی پر بیج ایوٹی چھوٹے کرداروں میں تقسیم کر کے تصویروں کے ساتھ بچوں کے لیے تیار کر دوں، ہر کہانی کے لیے سوالات اور سرگرمیاں بھی بنا دوں تاکہ بچے کھیل کھیل میں سیکھ